تحقیق و جستجو گہرائی میں جا کر سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کون اس کو ایکسپلین کرے گا؟ کوئی ہی؟ ہم نے علم کے پچھلی سلائیڈ علم کے حوالے سے تھی، تو ہم نے اس کو علم سے مربوط کیا تھا۔ جی ہم نے کہا تھا مطلب علم یعنی کسی بھی چیز کو گہرائی میں جا کر دیکھنا، مطلب اسے علم کہیں۔ جب تک علم انسان کے جان کا حصہ نہ ہو تب تک انسان جو ہے وہ صحیح تعریف کی بنا پر علم نہیں کہہ سکتا۔ اور حقیقی علم وہی ہوتا ہے جو انسان خود سرچ کر کے اس میں غور و فکر کر کے حاصل کرتا ہے۔ بالکل، یہی اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ ہم سکھانے سے پہلے خود سیکھتے ہیں، اور ہم کب گہرائی میں جا کر سیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم خود جستجو کرتے ہیں۔ دوسروں سے سن کر جو ہے وہ کوئی بندہ گہری سوچ نہیں رکھ سکتا، وہ سنی سنائی پہ رہتا ہے۔ اس سے جب تھوڑا سا آپ پوچھیں گے تو وہ نہیں بتا سکے گا، آپ کو وضاحت نہیں کر سکے گا، آپ کو علم نہیں دے سکے گا، صرف معلومات کی حد تک تھوڑی بہت معلومات دے دے گا اور مرویات بتا دے گا کہ فلاں کا یہ نظریہ ہے، فلاں کا یہ نظریہ ہے، لیکن واقعیت کیا ہے؟ آپ کس تک پہنچے ہیں؟ آپ نے کس چیز کو درک کیا ہے؟ آپ نے کس چیز کو لمس کیا ہے؟ آپ کے وجود نے کہاں کس چیز کو محسوس کیا ہے؟ وہ کہاں ہوگا؟ وہ بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر جستجو کے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تحقیق کیا ہے؟ ایک روش مند کاوش ہے جو علمی مسئلے کو حل کرتی ہے اور نئے نتائج دیتی ہے اور علم و دانش میں ترقی کرتی ہے۔ اس میں چند ایک کلمات ہیں۔ سب سے پہلا روش مند، یعنی تحقیق میں میتھڈ ہوتا ہے، روش ہوتی ہے۔ تحقیق فقط چند ایک نوشتوں سے آپ چیزیں جمع کر لیں، یہ تحقیق نہیں ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ طولی منابع سے لوگ جو ہے وہ عوام فریبی کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک حدیث یا ایک متن، چونکہ ہم دینی مسائل میں متن محوری متن کو کافی اہمیت حاصل ہے، تو اس میں جو جدل کا طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ مختلف طریقوں سے جدل کیا جاتا ہے۔ ایک جدل جو ہے وہ طولی منابع سے کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مثلاً ایک روایت آئی خصال کے اندر، شیخ صدوق نے نقل کر دی، یا کسی امالی کی کتاب کے اندر۔ علم حدیث والے سمجھتے ہیں کہ امالی یا خصال یا اس طرح کی جو کتب ہیں ان کی استنادی ویلیو کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی صدی میں ایک اور آدمی نے وہاں سے نقل کی، پھر آگے علماء نے اس کو تکثیر کر دیا، یعنی کافی زیادہ علماء نے نقل کی، پھر اگلی صدی میں اس کے 10 برابر نقل ہونے لگ۔ اب ایک روایت ہے، اس کو 10 میں تقسیم ہوئی، پھر 10 کے بعد وہ 30 میں بدل گئی، ایسے ضرب ہوتے ہوتے مثلاً 50 منابع ہو گئے۔ اب عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ یہ روایت اتنی معتبر ہے کہ یہ 50 منبع میں آئی ہے، لیکن جو استناد کے اعتبار سے دیکھیں تو نتیجہ تابع ہوتا ہے اخص مقدمات کا۔ اخص مقدمات یہاں پہ کیا ہے؟ وہ جو منبع ہے وہ ایک ہے، باقی تو ساروں نے اسی سے لی ہے۔ اب اس منبع کی کیا حیثیت ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہاں سے یہ ایک مثال تھی چھوٹی سی کہ تحقیق روش مند کاوش ہے، یعنی روش کو دیکھتی ہے کہ بھائی اس نتیجے کو کہاں سے لیا گیا، کس انداز میں لیا گیا، کن طریقوں سے لیا گیا۔ دوسرا دیکھیں مسئلہ محور، تحقیقات یا مسئلہ محور ہوتی ہیں یا موضوع محور ہوتی ہیں۔ پرانے جو طریقے تھے اس میں موضوع محور تحقیقات بھی تحقیقات تھیں، لیکن اب مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے گہرے ہو چکے ہیں، اتنے جزئی ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جدید، چونکہ یہ جتنا بھی روش کا مسئلہ ہے نا، یہ علوم جدید سے آیا ہے، علوم سائنس سے آیا ہے، آپ ہم جدید کہہ رہا ہوں، سائنس سے آیا ہے۔ تو بہت ساری اصطلاحات بھی سائنس کی ہیں، بہت ساری اصطلاحات بھی سائنس کی ہیں۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع مثلاً پہلے جو ہے نا طب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا موضوع بدن ہے، تو جتنی بھی اس کے بارے میں مطالعات ہوتے تھے یہ اسی موضوع کے ارد گرد گھومتے تھے۔ مثلاً کلام میں آپ آ جائیں، موضوع کیا ہے؟ موضوعات مختلف، مثلاً ایک توحید ہے، اس بات توحید، اس بات نبوت، نبوت عامہ خاصہ، اسی طرح امامت میں آ جائیں
تاریخ میں آ جائیں تو تاریخ میں یا سیاست موضوع ہے یا جو ہے وہ حکومت موضوع ہے یا دفاع موضوع ہے، جنگ موضوع ہے، یا مثلاً آ جائیں علماء پہ طبقات موضوع ہے، انصاب موضوع ہے، مختلف موضوعات ہیں جس کے بارے میں تحقیقات ہوتی ہیں، یہ ہیں موضوع۔ لیکن آج جو تحقیقات ہیں وہ اس انداز میں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ مثلا ایک موضوع کو لیں، اس پر تحقیق شروع کر دیں۔ مثلا امویان، کوئی آپ کو بیان نامہ اب نہیں دے گا کہ آپ امویان پہ تحقیق کریں، کوئی آپ کو بیان نامہ نہیں دے گا کہ آپ امامت پہ لکھیں، نہیں، وہ کہیں گے مسئلہ ڈھونڈیں۔ لہٰذا تحقیق میں ہم نے کیا لکھا؟ علمی مسئلے کو حل کرنے کی غرض سے لکھی جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ تحقیق ہے جو مسئلہ حل کرے، حل مسئلہ۔ جو تحقیق حل مسئلہ نہیں کرتی وہ روش مند بھی ہوگی تو آج ہم اس کو تحقیق نہیں کہتے۔ پھر ہے نیا نتیجہ، یعنی نتیجہ دے آپ کے کسی ابہام کو برطرف کرے، کسی اشکال کو حل کرے، کسی مسئلے کو درست کرے، یہ نئے نتائج ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ بعض لوگوں نے اب تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے 3 ہیں یا 30 ہیں، اس طرح کے نئے نتائج مراد نہیں ہیں کہ آپ حتماً ایک ایسا نیا نتیجہ دیں جو پوری تاریخ میں نہیں تھا۔ ہاں، نئے نتائج یعنی کوئی بھی ابہام ہے، کوئی بھی ایہام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے جو پیش آ رہا ہے اس کو درست کرے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، یہ نیا نتیجہ۔ اور علم و دانش میں ترقی، یہ اس کے پیامدها ہیں، نتائج ہیں کہ جب آپ اس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں تو علم کی سطح بلند ہوتی ہے، اس علم کے مسائل میں بہت زیادہ گہرائی آتی ہے اور اس میں ترقی آتی ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، اگر نہیں ہے تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ معذرت میں پڑھنی چاہوں گا۔ خلاصہ کیا ہے؟ تحقیق کی حقیقت خلاصہ 3 چیزوں میں ہے۔ ان پٹ یعنی اطلاعات، پھر ان اطلاعات کو کیا کرتے ہیں؟ آپ پردازش کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں۔ اطلاعات کو آپ لیتے ہیں، معلومات کو آپ لیتے ہیں، ان معلومات پر کام کرتے ہیں، اور وہی جو ہم نے اپروچ بتا دی ہے حل مسئلہ کی غرض سے۔ اور جب یہ تحلیل ہوتی ہے تو پھر آپ کی تخلیق سامنے آتی ہے، آپ خود ایجاد کرتے ہیں، نوآوری کرتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے تحقیق کیا ہے گا۔